ساری دنیا کا خالق ہے اللہ، کوئی اسی کو بھلا نہ سکے گا۔ سب کا مالک ہے رازق ہے اللہ، سب کا مالک ہے رازق ہے اللہ، کوئی اسی کو بھلا نہ سکے گا۔ محترم حضرات، میں بلا تاخیر اپنے فاضل دوست مہمان مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا علی سرور صاحب مدنی اعظمی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ جبیل دعویٰ سینٹر سعودی عرب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں موجود تمام سامعین سے خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اہل علم کی یہ مجلس اور مختلف شہروں سے مختلف مقامات سے آئے ہوئے حاضرین گرامی، مہمانان گرامی، آج کے اس اجلاس عام کے اندر میں مختصر طور پہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورۃ العصر، جو تقریباً تمام لوگوں کو یاد ہوں گی، ہم عام طور سے نمازوں کے اندر، سنن نوافل کے اندر پڑھتے ہوں گے۔ اس سورت کی اہمیت کیا ہے، یہ سورت کتنی عظیم ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو بیان کیا ہے، شاید اس سے بہت سارے لوگ ابھی ناواقف ہوں، یا اس طرف ان کا ذہن نہ گیا ہو، یا اس کی تفسیر ابھی تک انہوں نے نہ پڑھی ہو۔ تو میں مختصر طور پہ سورۃ العصر کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والعصر، قسم ہے وقت کی، زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بیان فرمایا کہ قسم ہے وقت کی، زمانے کی۔ وقت اور زمانہ یہ ایام کے گردش، لیل و نہار کا آنا جانا، یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا خالق، مالک، پیدا کرنے والا، جنم داتا، یہ دنیا کا، یہ آسمان و زمین، یہ دھرتی، یہ آکاش، ان تمام چیزوں کا کوئی ایک ہے جو پیدا کرنے والا ہے، تو وہ اللہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق، لیل و نہار کا اختلاف، ان تمام چیزوں کے اندر جو عقل والے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی وقت کی، زمانے کی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وقت کی اہمیت، وقت کی قدر کرنا، وقت کو غنیمت سمجھنا، وقت کا صحیح استعمال کرنا، وقت کو بے جا فضول چیزوں میں استعمال کرنے سے بچنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، یا اکثر لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ الصحہ والفراغ، صحت اور تندرستی، اور دوسرے نمبر پہ خالی وقت۔ صحت اور تندرستی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھا، ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ صحت کتنی عظیم نعمت ہے، تو آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیے، کسی ہاسپٹل کی زیارت کیجیے، وہاں دیکھیے
کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے، کوئی کسی بیماری میں ملوث ہے، کوئی مہینوں سے پڑا ہوا ہے، کوئی سالوں سے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صحت کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ صحت عطا کی ہے تو اس کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہو اس سے بچیے، نشاور چیزوں سے بچیے، شراب نوشی سے بچیے، اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، پہنچا سکتی ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ صحت اور خالی وقت آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ہر آدمی انٹرنیٹ پہ بزی ہے۔ ہر منٹ پہ انسان اپنے موبائل کو دیکھتا ہے، میسیجز چیک کرتا ہے، میسیجز پڑھتا ہے، رپلائی کرتا ہے، جواب دیتا ہے، دنیا سے باخبر ہونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو بزی کر دینا، سونے کے لیے جائیں، گھنٹوں ہمارے صرف ریلز دیکھنے میں چلے جائیں، گھنٹوں ہمارے فیس بک اور واٹس ایپ کی چیٹنگ میں چلے جائیں، گفتگو کرنے میں چلے جائیں، یہ وقت کی اہمیت کو نہ سمجھنا ہے۔ خالی وقت سے فائدہ نہ اٹھانا۔ رمضان آتا ہے، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ہم سے رخصت ہوا، شاید پورے سال میں ہم 2-4 پارے بھی قرآن مجید کی تلاوت نہ کر پائیں۔ کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، وقت ہے، لیکن ہمارے اندر وہ شوق، وہ جذبہ، وہ قرآن مجید کی جو تلاوت کی جو اہمیت ہماری نظروں کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے قرآن مجید کی تلاوت کے، اس کے فضائل کے، اجر و ثواب کے، لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نماز پڑھتے سلام پھیرنے کے بعد فوری طور پہ ہمارا ہاتھ جیب میں جاتا ہے، کسی کا فون تو نہیں آ رہا ہے، کسی کا میسج تو نہیں آیا ہے۔ خالی وقت سے فائدہ اٹھائیے، وقت کو غنیمت سمجھیے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ جب بزی کر دیے جاتے ہیں، خالی ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وقت فارغ ہے، فارغ وقت ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں، فارغ وقت ہے ذکر و اذکار نہیں، فارغ وقت ہے نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ لیکن جب بزی کر دیے جائیں، جب شیڈول بزی ہو جائے، بزنس میں، تجارت میں، چاہ کر بھی وقت نہیں نکال پاتے، اس وقت انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، اور جو میں نے خالی وقت ضائع کیا وہ میرا کتنا بڑا خسارہ اور نقصان تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اللہ نے جوانی دی، بیماریوں سے محفوظ رکھا، صحت تندرستی، خون یعنی گرم ہے، جوشیلا نوجوان 20-25 سال کا، ایسے نوجوان کو اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانی چاہیے، جوانی کو جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہاں پہ اپنی عمر کو لگانی چاہیے، اپنی جوانی کو لگانی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر سے بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشا فی عبادۃ ربہ۔ قیامت کے دن، آج دیکھیے دنیا کے اندر کتنی گرمی ہے، آج ہم اور آپ سب لوگ یہاں پہ گرمی سے پریشان ہیں، گرمی سے سکون کی تلاش میں ہیں، کہاں سکون مل جائے، نہ دن میں سکون، نہ رات کو چین، پاور ہے، فین چل رہا ہے لیکن پسینے نہیں سوکھ رہے، اتنی پریشانیاں، اتنی سخت گرمی میں ہم لوگ پریشان ہیں۔ سوچئے یہاں پہ سورج ہزاروں لاکھوں میل دور ہے، پھر یہ پریشانی۔ جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں پہ سورج بہت قریب ہو جائے گا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور وہ دن 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا کہ جلدی سے ختم ہو جائے، ہفتے کا نہیں ہوگا کہ جلدی سے ہفتہ پورا ہو جائے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، آدمی اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، کوئی کسی کی دیکھ ریکھ کرنے والا یا ان کی مصیبتوں میں مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، ایک نیکی کے لیے تڑپے گا، اور اس کے لیے پوری دنیا کی دولت لٹانے کے لیے تیار ہوگا، پوری دنیا کی دولت لٹا دے اور مجھے نجات مل جائے، مجھے اس گرمی سے، اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ لیکن اس گرمی سے، اس پریشانی سے نجات حاصل کرنی ہے
تو اس دنیا کے اندر رب کی عبادت کرنی ہوگی، اس دنیا کے اندر اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارنی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ خاص قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ کی خاص رحمتیں ایسے لوگوں پر ہوں گی۔ ان میں سے ایک ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہوگا۔ آج دیکھیے ہمارے گاؤں کے نوجوان، محلے کے نوجوان، مسلم قوم کے نوجوان انٹرنیٹ پہ پوری زندگی ان کی انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے، نہ دنیاوی تعلیم میں آگے نہ دینی تعلیم میں آگے، صرف اور صرف انٹرنیٹ، صرف اور صرف موبائل، پوری رات جاگتے ہیں، 12 بجے رات تک، 2 بجے رات تک، 11 بجے رات تک پورے چوراہوں پر نوجوان جمع ہوتے ہیں، گاؤں دیہات میں بیٹھے رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی جوانی کو صرف کرتے رہتے ہیں، اپنی جوانی کو، اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں گھر والوں سے بھی سوال کیا جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اپنی اولاد کی حفاظت کیجئے، اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیجئے، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ تو یہ جوانی جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کیجئے۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھے۔ بڑھاپے میں آپ چاہیں گے مسجد میں جاؤں، مسجد دور ہے، نہیں جا سکتے، پیدل نہیں چل سکتے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، کوئی اور مسائل ہیں، چاہ کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہ کر 2-4 رکعت سنت ادا نہیں کر سکتے، نوافل ادا نہیں کر سکتے، تہجد کے وقت اٹھ نہیں سکتے، لیکن ابھی اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے، ابھی اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی ہے، صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل مرضک، اور صحت کو بیماری سے پہلے، بیمار ہو جاؤ گے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو جاؤ گے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو جاؤ گے مسجد میں نہیں آ سکتے، بیمار ہو جاؤ گے کھانے پینے کی چیزوں سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا، بیمار ہو جاؤ گے چاہ کر چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے۔ اس لیے صحت ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کو رب کی اطاعت میں، رب کی بندگی میں، رب کی عبادت میں صرف کرو۔ وحیاتک قبل موتک، زندگی، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آج دنیا کے اندر حساب، آج دنیا کے اندر عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ حساب سے پہلے عمل کو، حساب سے پہلے آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو، ورنہ اس دنیا کے اندر جب روح قبض کر لی جائے گی، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اب حساب کا دروازہ ہوگا، قبر سے ہی حساب کا دروازہ چالو ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھے، اس زندگی کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ یہ زندگی یہ انمول ہے، یہ قیمتی ہے، یہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، مسلم گھرانے میں پیدا کیا، آپ کلمہ گو ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجئے، زندگی کو برباد نہ کریں۔ حیاتک قبل موتک وغناک قبل فقرک، محتاجگی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھے۔ مالدار اللہ نے بنایا، ادھر ادھر دنیا کے لہو لعب میں، کھیل تماشاؤں میں، کرکٹ میں، قوالی میں، یا ادھر ادھر کی بے جاز فضول خرچی میں اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں، بلکہ اپنے پیسوں کو جائز راستوں میں خرچ کریں، جہاں پہ ضرورتیں ہیں، مساجد کے لیے خرچ کریں، مدارس کے لیے خرچ کریں، یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ جن مساجد کے اندر عورتوں کے، خواتین کے مسجد میں نماز پڑھنے کا انتظام نہیں ہے، درس و دروس میں شامل ہونے کا انتظام نہیں ہے، ایسی جگہوں پر انتظام کیجئے، ایسی جگہوں پر تعاون کیجئے، تعاون کے لیے ہاتھ بڑھائیے، مدد کیجئے، ہاتھ بڑھائیے، ایسی جگہوں پر اپنے پیسے کو خرچ کیجئے۔ وغناک قبل فقرک، محتاجگی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھیں۔ کبھی اللہ آپ کو محتاج بنا دے، آپ چاہ کر بھی مسجد میں پیسے نہیں دے سکتے، آپ چاہ کر بھی کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے، آپ چاہ کر بھی پڑوسی کی مدد نہیں کر سکتے، آپ چاہ کر بھی کسی غریب کو 10 روپے نہیں دے سکتے، اس لیے ابھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ پیسے والے ہیں، آپ روپے والے ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ 1000-2000 تعاون کر سکتے ہیں، 1000-2000 کے تعاون سے اس مسجد کا یا دیگر مساجد کا، دیگر مدارس کا کچھ کام ہو سکتا ہے، تو آپ تعاون کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ وغناک قبل فقرک، محتاجگی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھیں۔ تو وقت کی قدر یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت میں وقت کی ہی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، لو لم ينزل اللہ الا هذه السورة لكفتم،
کہ اگر اللہ رب العالمین اس صورت کے علاوہ اور دیگر صورتیں دیگر آیتیں نازل نہ کرتا پھر بھی یہ صورت انسانیت کے نجات کے لیے فلاح و بہبودی کے لیے کافی ہوتی. اور سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وَكَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ساتھی جب دو لوگ آپس میں ملتے اِذَا يَتَلَاقِيَانِ يَقْرَآنِ هَذِهِ السُّورَةِ جب دو لوگ آپس میں ملتے تو اس سورت کی تلاوت کرتے. وَإِذَا انصَرَفَا اور جب آپس میں جدا ہوتے يُسَلِّمُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ تو ایک دوسرے سے سلام کرتے ہوئے جدا ہو جاتے. اس سورت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی تلاوت کرتے. چھوٹی سورت 2 لائن 2 سطر کی سورت ہے لیکن اس سورت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے کہ اللہ نے وقت کی زمانے کی قسم کھائی ہے. اور اس سے ہمیں اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہیں پہ زمانے کی قسم کھائی, کہیں پہ دن کی, کہیں پہ رات کی, کہیں پہ سورج کی, کہیں پہ چاند کی, لیکن ہمیں صرف اللہ کی ذات کی, اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھانی ہے. ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم باپ داداؤں کی قسم کھائیں یا کسی اور چیز کی قسم کھائیں, اس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی قسم کھاؤ. غیر اللہ کی قسم کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا کفر کا کام کیا. اس لیے قسم کھائیں. قسم یہ باتوں میں وزن پیدا کرنا, تاکید کے لیے اپنی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی. آگے بیان فرمایا الا الذین ان الانسان لفی خسر, پوری انسانیت خسارے میں ہے, تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جن کے اوصاف اللہ تعالی نے آگے بیان فرمایا. سب سے پہلے الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان یہ بنیادی شرط ہے کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے. ایمان یہ بنیادی شرط ہے. ایمان وہ ہو جو شرک سے پاک ہو, ایمان وہ ہو جس میں شک نہ ہو, ایمان وہ ہو جہاں پہ اللہ کے کلام کو سننے پہ دل رس جائے, ایمان وہ ہو جہاں پہ بالکل مکمل یقین ہو کہ اسلام حق ہے, اسی پر ماننے والے, اسی کو ماننے والے, اسی پر مرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. ایمان وہ ہے جو شرک سے مکمل طور سے پاک و صاف ہو. ایمان صرف زبان سے کلمہ گو ہونے کا یا کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, نام عبداللہ عبد الرحمن محمد نام رکھ لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ ایمان وہ ہے جھکنا صرف اللہ کے سامنے, مانگنا صرف اللہ سے, رکوع اللہ کے لیے, عبادتیں اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے, دعا اللہ کے لیے, ذکر و اذکار اللہ کے لیے, تمام تر وہ اعمال جو اللہ کو محبوب ہوں, اللہ کی رضا کے لیے ہوں, صرف اللہ کے لیے کیے جائیں. وہ تمام کی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص ہوں. اللہ ہی عبادت, اللہ ہی اولاد دینے والا, اللہ ہی شفا دینے والا, بیماری اللہ کی طرف سے, شفا اللہ کی طرف سے, حاجت روا وہی, مشکل کشا وہی, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور یہی تعلیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک بکلمات, انی اعلمک کلمات, اے غلام, اے چھوٹے بچے, 9-10 سال کی عمر ہے, چھوٹے بچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں, ان کے دل میں عقیدے کی تعلیم, بنیادی تعلیم, اللہ کی عظمت کا احساس, ایمان کی پختگی ان کے دلوں میں بٹھا رہے ہیں. آج ہمارے بچے کیا ہیں؟ ہمارے بچے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, انٹر بی اے سب کچھ ہو گیا, لیکن ایمان کیا ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہے, جس کلمے کو بچپن میں پرائمری میں مکتب میں اس نے پڑھا تھا, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں, اس کے مفہوم کیا ہیں, اس کے شرائط کیا ہیں, اس سے ناواقف نا بلد ہے. اس لیے کلمہ, ایمان یہ بچوں کے دلوں میں بچپن سے بٹھانے کی ضرورت ہے. آج ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے گا تو قرآن کی تعلیم دیں گے, بچہ بڑا ہو جائے گا تو مولوی صاحب کو ٹیوشن رکھ کے اماں پارا پڑھوا لیں گے, بچہ بڑا ہو جائے گا تو مولوی صاحب کو رکھ کر چند کلمات یا کچھ چیزیں, کچھ دعائیں وغیرہ سکھلا دیں گے, یاد کروا دیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 9-10 سال کی عمر ہے, چھوٹے بچے ہیں, غلام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں ایسی باتیں سکھلا رہا ہوں, اس کو ضرور بھی ضرور سنو, عمل کرو. اور کیا کہتے ہیں, اے غلام احفظ اللہ یحفظ, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو, اللہ کے دین پر عمل کرو, اللہ والے ہو جاؤ, اللہ کے دین پر ڈٹ جاؤ, اللہ کے دین پر جم جاؤ, اللہ کے دین پر قائم و دائم رہو, اسی میں تمہاری کامیابی, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا.
احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. جہاں تم پریشانی میں ہوگے، شدائد میں ہوگے، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، وہاں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو. اللہ کے دین کی حفاظت آج کہاں ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت آج مسلموں کے اندر بیشتر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ اپنی پیشانی کو جھکانے والے ہیں. توحید میں خلل ہے، شرک کر رہے ہیں، کھلا رب کی نافرمانی ہے، جو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے، جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک صرف مورتی پوجا نہیں ہے، شرک اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ سے فریاد کرنا، غیر اللہ کے در پہ اپنی پیشانی کو جھکانا، چادریں چڑھانا، منتیں مانگنا، پیشانیاں رگڑنا، طواف کرنا، قربانی کرنا، وہاں پہ جو کچھ بھی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک کے قبیل سے ہیں. اس سے اپنے بچوں کو بچائیے، اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھائیے کہ بیٹا، اے میرے بچے، اولاد اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ کے در کو چھوڑ کر کبھی غیر اللہ کے در پہ اس پیشانی کو کبھی رسوا نہ کرنا، کبھی اپنی پیشانی کو جھکا کر. یہ اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانے کے عقیدہ مضبوط کیجیے. عقیدہ یہ سب سے اہم چیز ہے. لا الہ الا اللہ، جس کلمے کو پڑھ کر کوئی بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تبھی وہ مسلمان ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. آج ایسی جماعتیں بھی ہیں، ایسی جماعت بھی ہے جو لوگوں کو نماز کی طرف، اخلاق کی طرف، معاملات کی طرف، دیگر چیزوں کی طرف دعوت دیتی ہے، لیکن ان کے ہاں توحید نہیں ہے. توحید کی دعوت نہیں ہے، ایمان کی دعوت نہیں ہے، ایمان کی طرف لوگوں کو بلانا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر 13 سالہ جو نبوی زندگی، مکی زندگی تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اگر کی تو صرف اور صرف توحید پر محنت کی، لا الہ الا اللہ پر محنت کی. آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ ہی کے لیے جھکو، اللہ ہی کو مان لو، اللہ ہی کی عبادت کرو. ان اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت نہ کرو. معبودان باطلہ کا انکار کر کے، ان کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے اس خانہ کعبہ کے رب کی طرف آ جاؤ، اسی کی عبادت کرو. تو وہی مکہ والے جو آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، وہی آپ کے جانی دشمن بن گئے. آپ کو طائف جانا پڑا، آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا. مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لے کیوں لے گئے؟ توحید کی وجہ سے. تو یہ توحید کتنی عظیم چیز ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر ڈٹ جانا، یہ بہت ہی ضروری ہے. اخلاق، معاملات، آپ کے کردار بہت ہی اچھے ہوں، کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اگر توحید میں آپ صحیح نہیں ہیں، ایمان میں پختگی نہیں ہے، توحید میں اگر آپ صحیح نہیں ہیں، تو آپ کی ساری نیکیاں رائگاں اور برباد ہو جائیں گی. اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار، تمام نیکیوں کا دار و مدار وہ کیا ہے؟ توحید پر ہے. آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کا حج، آپ کی قربانی، آپ کے اخلاق، غربا، فقراء، مساکین کی مدد، یہ ساری چیزوں کا انحصار توحید پر ہے. توحید اگر صحیح ہے تو بقیہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی، لیکن اگر توحید میں خلل ہے تو اس دنیا کے اندر ہو سکتا ہے اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے دے، لیکن آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے توحید، لا الہ الا اللہ، تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ اگر ایمان ہے تو یہ کامیابی کی دلیل ہے. یہ ایمان ہے تو یہ ایک عظیم وصف ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الا الذین آمنوا، جن کے اندر یہ صفت ہو، جو اہل ایمان ہوں، جو اہل ایمان ہوں، جو توحید والے ہوں، وہ کیا ہیں؟ وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، بلکہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہیں. وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیا. ایمان کے بعد نیک عمل، ایمان کے بعد عمل صالح، یہ بہت ہی ضروری ہے. صرف ایمان زبان سے کہہ لینے سے کام نہیں آئے گا، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کے شرائط ہیں، ایمان کی شرطیں ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا. لا الہ الا اللہ کے جو شرائط ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا، یہ عمل صالح کے اندر داخل ہے. عمل صالح کے اندر یہ نماز ہے، روزہ ہے،
زکوٰۃ ہے, ذکر و اذکار ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ عمل صالح کے اندر داخل ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نیک عمل کے اندر جہاں حقوق اللہ بھی ہے, جہاں حقوق اللہ ہے وہیں حقوق العباد بھی ہے. اللہ کے حقوق کی پاسداری وہیں حقوق العباد پہ بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پہ توجہ, دیگر امور پہ توجہ دیتے ہیں, لیکن حقوق العباد پہ توجہ نہیں. بھائی سے انبن ہے, بھائی سے ناچاقی نا اتفاقی ہے, لڑائی ہے, بہن سے, پھوپھی سے, خالہ سے, پڑوسی سے, یہ دیگر اور امور پہ بھائی کا قبضہ, ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, کسی کا مال ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے, ان امور پر اس کی نشاندہی نہیں ہوتی, ان امور پر اس کی توجہ نہیں مبذول نہیں ہوتی, بلکہ وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لینے میں, حج کر لینے میں, عمرہ کر لینے میں کامیابی ہے. حقوق العباد کا جو تعلق ہے وہ بندوں سے ہے. جب تک بندے اس کو معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا. نیک عمل کے اندر ہر وہ عبادت جو صرف اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق اور مطابق ہو. آج بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اتباع نہیں کرتے, عبادتوں کے اندر آپ کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے, چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو, دیگر عبادتوں کا معاملہ ہو, دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہو, دین کے نام پر ایسی ایسی چیزیں دین سے جوڑنا ہو کہ لوگ اس کو سنت سمجھ لیں اور سنت کو بدعت سمجھ لیں, یا یوں کہہ لیں کہ سنت کو یہ سمجھیں کہ یہ دین نہیں ہے اور بدعت کو دین سمجھیں اور اس کو سنت سمجھیں اور اس پر اپنی جان مال سب کچھ خرچ کریں اور اپنا وقت لگائیں. اب دیکھیے ہر مہینے کے اندر ہمارے ہاں بدعتیں پائی جاتی ہیں, نئی نئی چیزیں پائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ, یہ اسلام کا پہلا اسلامک سال کا پہلا مہینہ, اسی مہینے اسلامک سال کی ابتدا ہوتی ہے. 1448 سال کی شروعات ہو چکی ہے. ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اس ماہ محرم کے اندر عاشورہ کا روزہ رکھنا, اس کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بیان فرمائی. وہ ایک عظیم دن ہے, لیکن اسی ماہ محرم کے اندر آج لوگ روزہ رکھنا اس کو دین نہیں سمجھتے. عاشورہ کا دن کتنا عظیم ہے اس کی تاریخ لوگ نہیں پڑھتے, بلکہ ماہ محرم کو منحوس مہینہ, عاشورہ کے دن کو منحوس دن, ماتم ڈے اور نہ جانے کون کون سی چیزوں سے یاد کیا جاتا ہے. روزہ نہیں رکھتے لوگ غیر شرعی امور کو دین سمجھتے ہیں, اور ہمارے نوجوان ایسی ہی چیزوں کو دین سمجھ کر اپنی انرجی صرف کرتے ہیں, اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنا وقت اس میں برباد کرتے ہیں. جبکہ معلوم ہونا چاہیے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایک وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو وہ عمل آپ کا مقبول نہیں ہوگا. اور دوسرے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ کی سنت کے موافق اور آپ کی مطابقت ہونی چاہیے. اگر یہ دونوں بنیادی شرطیں نہیں ہیں, دونوں میں سے ایک نہیں ہیں, تو پھر آپ وہ عمل کرتے رہ جائیں, آپ اپنی عمر ضائع کیوں نہ کر دیں, لیکن آپ کا وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. اس لیے سنتوں کو اپنائیں, بدعتوں سے دوری اختیار کریں. بدعتیں چاہے وہ دیکھنے میں کتنوں ہی اچھی کیوں نہ لگیں, لیکن وہ بدعت وہ دین نہیں ہے, وہ سنت نہیں ہے, وہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا دین سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں, میرا کوئی حکم نہیں, میری کوئی حدیث نہیں, تو اس کا وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا, کوئی بھی عمل جسے وہ دین سمجھتا ہے, دین کا کام سمجھ کے کرتا ہے, اس کے بارے میں میری کوئی حدیث, میرا کوئی فرمان, میرا کوئی قول اگر موجود نہیں ہے, اس کا وہ عمل کیا ہے؟ رائگہ اور برباد ہے, مردود ہے, کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے مہینے کے اندر کون سا خاص عمل کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق دین سے ہے بھی نہیں ہے بھی یا نہیں ہے. چاہے محرم کا مہینہ ہو, سفر کا مہینہ ہو, ربیع الاول کا مہینہ ہو, شعبان کا مہینہ ہو, بہت ساری ایسی بدعتیں آج مسلم معاشرے کے اندر ہیں جنہوں نے دین کا حصہ لے لیا ہے. لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ دین سے دور دور کا واسطہ نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا قرآن مجید کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے بحیثیت دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس لیے دین جب مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کرنے میں، آپ کی باتوں کو اپنانے میں، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے میں، اسی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہم تمام لوگوں کے لیے ہم تمام لوگوں کی خیرخواہی ہے، ہم تمام لوگوں کی کامیابی ہے۔ اور تیسرا جو وصف اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تیسرا وصف حق کی وصیت کرنا، حق دین کی وصیت کرنا، توحید کی وصیت کرنا۔ قرآن کی مختلف تفسیریں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ المہم کہنے کے کہ سب سے پہلی چیز جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر جو چیز آتی ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا حکم دینا، لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، منکر سے روکنا، شرک سے روکنا، یہ سب سے اہم چیز ہے جس کی وصیت کی جانی چاہیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کو توحید کی طرف لائیے، توحید کی روشن شاہراہ کی طرف لائیے، ایمان کی طرف لائیے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، بہترین انداز سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے، بہترین باتوں کے ذریعے سے، اچھی اور نرم گفتگو کے ذریعے سے اس کو دین سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، خاص طور سے جہاں نئی بستیاں ہوتی ہیں، نئے لوگ وہاں پہ جس طریقے سے نئی مساجد جہاں پہ آباد ہوتی ہیں، وہاں پہ پیار سے، حکمت کے ذریعے سے، اچھی نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایمان کی طرف ایمان سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنی نرم گفتگو سے لوگوں کو ایسے مساجد، ایسے منہج سے قرآن و حدیث کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ تو تیسرا جو وصف اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، دین کی وصیت، توحید کی وصیت، قرآن و سنت کی وصیت، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور منکرات سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت، صبر یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ میدان دعوت میں اہل علم کا مجمع ہے، جب انسان میدان دعوت میں جاتا ہے تو یہ سوچ کر نہ جائے کہ لوگ میرا استقبال کریں گے، یہ سوچ کر نہ جائے کہ لوگ میرا آؤ بھگت کریں گے، میرے سامنے پھول بچھائے جائیں گے، نہیں، یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ پریشانیاں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، جھیلنی پڑیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی، ان کی گالیاں سہنی پڑیں گی، ان کے تیکھے جملوں کو سہنا پڑے گا۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت اللہ رب العالمین نے کی۔ صبر، آپ میدان دعوت میں ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ درس و تدریس کے میدان میں ہیں، صبر کو لازم پکڑیں۔ صبر یہ بہت ہی ضروری ہے۔ صبر جس کے اندر نہ ہو تو پھر وہ سارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیا کرا جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جس چیز کے اندر اگر صبر آ جائے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے صبر کو کبھی اپنے سے دور نہ کریں، صبر ہمیشہ صبر کو لازم پکڑ لیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طریقے سے انبیاء میں سے اولو العزم کو اللہ رب العالمین نے صبر کی وصیت اور تلقین کی تھی، اسی طریقے سے آپ بھی صبر کریں۔ دعوت کے میدان میں ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، اور یہ صبر کی بہت ساری اقسام ہیں۔ آپ میدان دعوت میں جائیں، آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کریں، ہو سکتا ہے اس میں بھی محنت ہو، مشقت ہو، صبر کرنے کی ضرورت پڑے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو میدان دعوت کی طرف، نماز کی طرف، توحید کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیں، وہاں بھی صبر کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے صبر یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ صبر کے بغیر کوئی بھی داعی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو داعی کے بہت سارے اوصاف ہیں ان میں سے ایک اہم وصف ہے صبر، چاہے وہ امام ہو، خطیب ہو، داعی ہو، میدان دعوت میں ہو، اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ تو یہ چار اوصاف ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر بیان فرمایا، جو کامیابی کی نشانیاں ہیں، فلاح و بہبود کی علامتیں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر بیان فرمایا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، حق کی وصیت کرنے والے،
صبر کی وصیت کرنے والے، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو خسارے میں نہیں ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ان اوصاف سے آپ متصف نہیں ہیں، یہ چاروں اوصاف آپ کے اندر نہیں ہیں، پھر آپ بھی جو دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر، اس کے اندر کہیں آپ نہ ہوں، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں، کہیں آپ کو بھی ندامت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ اس لیے ان اوصاف سے متصف ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان اوصاف سے، جو کامیابی کے اوصاف ہیں، جو 4 وصف اللہ نے 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان سے متصف ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا، بیٹھنا اللہ رب العالمین قبول فرما لے، اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور یہاں پہ جس بنیاد سے، جس مقصد سے یہاں پہ اس جامع مسجد کی بنیاد رکھی گئی، ایک نئی بستی ہے، نیا علاقہ ہے، سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ 2-2.5 کلومیٹر کے اندر کوئی مسجد نہیں تھی اور اس جامع مسجد کا قیام ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، اور جو اس کے قائمین ہیں، جنہوں نے اس میں کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو، ان تمام کو اللہ رب العالمین بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اس دنیا کے اندر، اللہ کی عبادت کا مرکز بنائے گا، اور وہ مسجد توحید پر قائم ہو، اہل حدیث کے نہج اور طریقے پر ہو، تو خوشی اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ مسجد میں کوئی چیز کمی ہے، آپ بھی تعاون کریں۔ مسجد میں کہیں بھی مصلی نساء، عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ، باتھ روم کی جگہ، یا امام کے تنخواہ، امام کے ماہانہ وظیفہ، امام کے رہنے کی جگہ، کسی بھی طریقے کا آپ اگر حصہ لیں گے تو آپ بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث کے اندر، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات، جو کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی، کبوتر کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا کہ ایک آدمی مسجد بنانے میں تعاون کرتا ہے، اس کی حصہ داری ہوتی ہے، اس کی حصہ داری ہوتی ہے، کچھ بھی معمولی تعاون کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ جیسی مسجد یا جہاں بھی جیسی مسجدیں ہوں، ان کا تعاون کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی جیسا کہ مولانا عبداللہ فیدی حفظہ اللہ نے ذکر کیا کہ چند چیزوں کی، یعنی خواتین کے لیے مصلی کی، تاکہ وہ بھی جمعہ کی نماز میں یا اسی طریقے سے اس طریقے کی دینی مجلسوں میں بنفس نفیس شریک ہو کر قریب سے دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں، اپنی اولاد کی اصلاح کر سکیں۔ یقین جانیے کہ بچوں کو نیک بنانا ہے، دیندار بنانا ہے بچپن سے ہی، تو خواتین کا نیک بننا ضروری ہے، اور خواتین اسی وقت نیک بنیں گی جب ہم عورتوں تک، اپنی ماں اور بہنوں تک دین کی باتیں پہنچائیں گے، ان کو خطبوں سے، جمعہ سے، درس و دروس سے ان کو جوڑ کر رکھیں گے، دینی مجلسوں میں ان کو بھی شریک کریں گے، تو پھر وہی مائیں، وہی خواتین اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گی، ان بچوں کو بتائیں گے، بچے تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے مساجد کا، ایسے مدارس کا ہم تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان اور اسلام پہ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، خواتین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو دین اسلام کی بنیادی اور ٹھوس تعلیم دینے، سیکھنے، سکھانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آپ تمام حضرات کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔